اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات تھی یہاں پر کہ وَيَتَّفِقُوا فی اطول ایام السنہ تقریباً فی مدینۃ الرسول وما قاربها فی العرض. وَيَتَّفِقُوا فِي أَطْوَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ تَقْرِيبًا فِي مَدِينَةِ الرَّسُولِ وَمَا قَارَبَهَا فِي الْعَرْضِ انعدام الظِّلِّ. یہاں پہ آئیے ذرا آپ کو دکھا دوں کہ جہاں پہ ظل کس طرح سے منعدم ہوگا اور کس طرح سے منعدم نہیں ہوگا. یہ ہمارے پاس ایک میپ ہے، دیکھیں یہاں پہ بیٹا کیا باندھ دیا ہے اس طرف سے. یہ یہاں اس میں دیکھو تو ریکارڈنگ کے لیے دے رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہاں ایسے پکڑو. یہ دیکھیں یہ قطب جنوبی، یہ لائن جا رہی ہے، دکھ رہا ہے یہ لائن، یہ قطب جنوبی، یہ قطب شمالی. اس طرح سے دو حصوں میں بٹ رہا ہے کہ نہیں بٹ رہا ہے. ایک لائن اس طرح سے آئی ہے، یہ کیا ہے، اور ادھر کیا ہے، المغرب الاعتدالی، المشرق الاعتدالی، المغرب الاعتدالی. مدینہ منورہ کہاں ہے دیکھیے، اس جگہ پر سینٹر ہے. موقعۃ المدینۃ المنورہ فی عرض 25 درجہ، یعنی یہ جو درجہ جو آ رہا ہے یہاں پہ وہ کتنے درجے پر واقع ہے مدینہ، 25 درجے پر. یہ کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں شمال میں 23.5 درجہ پہ کوئی یہ علاقہ آ رہا ہے. تو اس طرح سے دنیا، یہ پوری دنیا ہے، اس طرح سے یہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو کون سا علاقہ کہاں پہ پڑ رہا ہے، جیسے مدینہ یہاں پہ پڑ رہا ہے تو اس عرض میں، اس لائن میں، یعنی 25 ڈگری مدینے کا ہے نا، تو اس 25 ڈگری پہ اگر کوئی اور بھی شہر پڑ رہا ہوگا تو وہاں بھی کیا ہوگا، وہاں بھی یہی ہوگا کہ کبھی کبھی جب لمبا دن ہوگا تو وہاں پہ سایہ منادم ہو جائے گا. چونکہ سورج، زمین کیا ہے، زمین تو نیچے ہے، سورج کیا ہے، اوپر ہے، جس کی روشنی زمین لے رہا ہے. تو ایسی صورت میں یہ جو آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ملک کس درجے پر واقع ہے. تو یہ لکیر دکھ رہی ہے، یہ پوری لکیر پہ ملک ہیں کہ نہیں ہے، اس پہ ملک ہیں، اس پہ ملک ہیں، اس طرح ادھر بھی ملک ہوں گے. تو جو جس درجے پر واقع ہوگا کہیں سورج رہے گا، کہیں سورج نہیں رہے گا. اور ایسا مدینے میں کب ہوگا کہ جب لمبا دن سال میں ہوتا ہو. وَيَتَّفِقُوا فی اطول ایام السنہ تقریباً، کہنے تقریباً جو ہے، جو لمبے سب سے لمبا دن ہوگا تو اس میں سایہ منعدم ہو جاتا ہے. فی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ رسول میں، ٹھیک ہے. وما قاربها فی الارض، اور جو اس کے قریب ہوتے ہیں، آس پاس کے ملک ہوتے ہیں جو اسی درجے میں واقع ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا. وفی مکہ قبل الانتہاء ب26 یوما، ہاں کہاں گیا، ہاں وفی مکہ قبل الانتہاء ب26 یوما من وصول الشمس، لکھ لیں کس کے انتہا ہونے سے، من وصول الشمس، من وصول الشمس، یہاں پہ جائیے، فی مکہ قبل الانتہاء، وفی مکہ قبل الانتہاء، کس چیز کی انتہا، لکھیے من وصول الشمس، یہاں پہ من وصول الشمس للمیل العظم،
یعنی جب سورج پہنچنے والا ہوتا ہے میل اعظم پر تو اس سے پہلے 26 دن پہلے مکے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں سایہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، منعدم ہو جاتا ہے۔ ثم يحدث ظل جنوبی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر واقع ہوتا ہے جنوبی سایہ، الى تمام المیل، وبعدہ یعنی بعد ظل جنوبی، بعدہ یعنی بعد ظل جنوبی، کیا لکھا بیٹا؟ بعد ظل جنوبی، کہہ رہے ہیں کہ جب ظل، یعنی یہاں پہ کیا عبارت ہے ہمارے پاس کہ ثم يحدث ظل جنوبی الى تمام المیل وبعدہ یعنی بعد ظل الجنوبی الى ذلك المقدار ثم يعدم یوما آخر، دو بار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سایہ کیا ہوتا ہے؟ منعدم ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ جب سایہ جو ہے جنوب کی طرف جائے گا، اس لیے کہ سورج کا جھکاؤ کدھر رہے گا؟ پھر جنوب کی طرف سایہ کب جائے گا؟ جب شمال کی طرف ہو، سورج کدھر ہو؟ شمال کی طرف ہو، تو اس طرح سے جنوب میں سایہ بنے گا یہاں تک کہ سورج میل اعظم کی طرف جائے گا تو وہاں پر سایہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہوگا۔ اور پھر سایہ جو پیدا ہوگا اب وہ کدھر پیدا ہوگا؟ شمال کی طرف پیدا ہوگا۔ جنوب سے کدھر چلا جائے گا؟ شمال میں، کیونکہ سورج کا میلان کدھر آ جائے گا؟ جنوب کی جانب آ جائے گا۔ واضح؟ تو اس طرح سے 2 مرتبہ ایسا واقعہ ہوگا مکے کے اندر کہ وہاں پہ کیا ہو جائے؟ سایہ ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ثم يحدث ظل جنوبی، پھر ایک جنوبی سایہ ہوگا الى تمام المیل، ٹھیک ہے؟ تمام میل یعنی جب سورج پورا کیا ہو جائے؟ مائل ہو جائے میل اعظم کی طرف، وبعدہ یعنی بعد ظل جنوبی، اور جب ظل جنوبی سے کہ سایہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ الی ذالک المقدار، کہ جس مقدار میں سورج کا میلان ہوگا اسی مقدار میں اس کا سایہ وہاں پر پایا جائے گا۔ ثم یعدم یوما آخر، پھر ایک دن آئے گا کہ وہاں سے بھی سایہ کیا ہوگا؟ منعدم ہو جائے گا، کیونکہ ایک میلان جنوب سے جنوب شمال کی طرف رہے گا تو سایہ جنوب کی طرف، اور جب شمال سے ادھر میلان ہو رہا ہے تو بیچ میں درمیان میں جب پہنچے گا اس کے نیچے تحت آئے گا جب وہ مکان تو کیا ہوگا؟ سایہ منعدم ہوگا۔ اور پھر جب واپس آ رہا ہے، چونکہ زمین گردش کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ زمین مستقل گردش کر رہی ہے، جب مستقل گردش کر رہی ہے تو سال میں ایسے 2 موقع آ جائیں گے کہ جہاں پر مکے کے اندر کیا ہو جائے گا؟ سایہ منعدم ہو جائے گا، چونکہ گردش کرتے ہوئے ایک پوائنٹ سے جب گزریں گے پھر دوسرا حصہ بھی وہیں پہ کیا پہنچے گا؟ زمین کی کیا ہے؟ 2 گردشیں پائی جاتی ہیں، ایک ایسے کہ جو دن و رات ہو رہا ہے، ایک ایسے جو اس کے چاروں طرف وہ سورج کے گردش کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے جس مکان سے وہ چلی تھی، صحیح ہے، اگر شمال کی جانب تھی تو سایہ کہاں رہے گا؟ جنوب کی جانب رہے گا تو سایہ کدھر چلا جائے گا؟ شمال کی جانب۔ لیکن دونوں موقعوں پر آنے اور جانے میں، دونوں میلان میں ایک موقع تو آئے گا کہ جہاں سر کے اوپر پہنچے گا، جب سر کے اوپر پہنچے گا وہاں سایہ کیا ہو جائے گا؟ منعدم ہو جائے گا۔ واضح؟ اس کے لیے تو جغرافی پڑھنی پڑے گی۔ دوسری مرتبہ دیکھیے، پہلی مرتبہ جو ختم ہوا کہ جب شمال سے سایہ کدھر رہا؟ جنوب کی طرف ہے۔ جب شمال سے جنوب کی طرف، جب جنوب کا سایہ ختم ہوتے ہوتے آئے گا کہاں؟ ایسے مقام پہ کہ سایہ منعدم ہو جائے، پھر زمین نے گردش کی، اب سایہ جو جنوب کی طرف تھا وہ کدھر آ جائے گا؟ شمال کی طرف۔ جب شمال کی طرف آیا تو گردش تو جاری و ساری ہے، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ شمال سے سایہ ختم ہو کے پھر کدھر جانا ہے؟ جنوب کی طرف۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
پہلے جہاں اگر جنوب کی طرف تھا تو بعد میں بھی کدھر آئے گا؟ جنوب کی طرف آئے گا. تو جب دوبارہ جنوب کی طرف آئے گا سایہ، تو جو اس وقت جو درمیان میں اس مقام پہ آئے گا، یعنی اس وقت خانہ کعبہ، جب خانہ کعبہ کا مکہ، شہر مکہ جب سورج کے نیچے آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ سایہ ختم ہو جائے گا. یعنی ایک پوائنٹ پہ کوئی بھی چیز کیا مرتبہ آئے گی؟ 2 مرتبہ آ جائے گی. سمجھ کا مطلب اس طرح سے دیکھیے، ایک ہی مرتبہ آئے گا اوپر سایہ، ادھر سورج چلے گا تو ایک مرتبہ اوپر آ گیا، ادھر چلا جائے گا، بس ختم. نہیں ایسا نہیں ہے. عرض میں دیکھیے، جو عرض بتائی گئی ہے آپ کو اس نقشے میں، اس کے حساب سے آپ سوچئے زمین جو چل رہی ہے کیسے چل رہی ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ جو جہاں آپ ہیں وہاں وہیں پہ رہیں گے؟ کیوں نہیں چل رہی ہے؟ تو کیسے چل رہی ہے؟ چلنے کی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ نے کوئی گلوب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ سیدھی چلتی ہے کہ ٹیڑھی رہتی ہے؟ ٹیڑھی ہے نا. اب ٹیڑھی چیز کو آپ گھما کے دیکھیے، ٹیڑھی چیز کو گھمانے کے بعد جو چیز جہاں پہ ہے، چونکہ ایک دھری خود کی ہے اور ایک ہے سورج کی دھری ہے، 2 دھری پہ جھکاؤ کے ساتھ وہ چل رہی ہے. جب جھکاؤ کے ساتھ چل رہی ہے تو جب یہاں پہ پہنچی، یہاں پہنچ رہی ہے، تو بیک وقت اس کے 2 حصے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں ہے. ایک حصہ سورج کے ایک دم مقابل میں ہے، ایک حصہ سورج کے نیچے. کہیں زمین آفس میں آنا، میں دکھاؤں گا تمہیں. گلوب اس طرح سے شکل میں ہے، اس پوزیشن میں. سورج اگر یہاں ہے اس حصے میں رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. سورج ادھر ہے، سایہ کدھر جائے گا؟ اب پلٹی زمین، یہ گھومی، گھومنے کے بعد اب جو یہ حصہ تھا کہاں گیا؟ وہ ادھر گیا. سایہ کدھر آئے گا؟ روشنی سورج کی کدھر آئے گی؟ ادھر آئے گی. اسی ترتیب میں گھومتے گھومتے ایک موقع ایسا آتا ہے، کس طرح سے سورج گہن چاند گہن کیسے ہوتا ہے کہ گھومتے گھومتے چاند کیا آ جاتا ہے؟ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو چاند گہن بولتے ہیں. تو ایسا کیا ہے کہ اگر سب بیک وقت ایک جگہ پہ گھوم رہے ہیں تو کوئی کسی کے پیچھے آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن ان کی چال کیا ہے؟ مختلف ہوتی ہے. اور اسی اختلاف کی صورت میں زمین بھی اسی حساب سے ایک تو خود کی کروٹ بھی بدلتی ہے اور پلس اسی کروٹ کے ساتھ کیا ہے؟ چلتی رہتی ہے. تو ایسے موقع آتے ہیں مکے کے اندر، 2 موقع کہ جہاں پہ سایہ کیا ہو جاتا ہے؟ منادم ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ جب شمال سے جنوب کی طرف جاتا ہے تو وہ موقع ایسا آئے گا کہ جہاں سایہ منادم ہوگا، اور جب جنوب سے شمال کی طرف آئے گا تو اس وقت بھی سایہ کیا ہو جائے گا؟ منادم ہو جائے گا. وہ کروٹ بدلتے بدلتے اس پوزیشن میں جب آئے گی. اب دیکھیے وَبَعْدَهُ یعنی بعد ظل الجنوبی الى ذلك المقدار. ٹھیک ہے. اب ظل جنوبی سے جب شمال کی طرف بڑھ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ کہا اسی مقدار میں پھر سایہ رہے گا. سایہ رہتے رہتے کیا ہوگا؟ ثم یعدم، دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ سایہ معدوم ہو جائے گا. یومن آخر، دوسرے دن. وَوَابِد، اب یہاں پہ دیکھیں قانون ہمیں دے رہے ہیں. ان ما كان عرضه زائدا على الميل العادم لا يعدم الظل فيه اصلا. کہہ رہے ما كان عرضه زائدا على الميل العادم، کہہ رہے جس زمین کا حصہ میل اعظم سے اضافی ہوگا، زائد ہوگا، لا يعدم الظل فيه ابدا، وہاں پر کبھی بھی سورج معدوم نہیں ہوگا، سایہ معدوم نہیں ہوگا. آپ یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ زمین پہ، ہماری زمین پہ کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پورے 6 مہینے سورج غروب نہیں ہوتا، 6 مہینے وہاں پر رات رہتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی موقعیت ایسی ہے کہ جہاں پر اب جب سورج غروب نہیں ہو رہا ہے تو سایہ بننے کے چانس آئیں گے؟ وہاں کوئی چانس نہیں آئے گا. وہی کہہ رہے ہیں کہ اب ضابط دیکھیے ما کان عرضه زائدا، ٹھیک ہے، کہ جس کی عرض کیا ہو؟ زائد ہو. آئیے زائد کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہاں پہ. ضابط میں دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ شاخص کے سائے کے منادم ہونے میں
جگہ کے عرض کا درجہ کیا ہے؟ اگر وہ درجہ جگہ کا، جس جگہ پہ وہ شاخص لگی ہوئی ہے، اگر اس کا درجہ میل اعظم کے درجے سے زیادہ ہو تو وہاں پر سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ عراق، ایران، اس لیے کہ ان کے درجات زائد ہیں کس سے؟ میل اعظم، سورج کے میل اعظم کے درجے سے. اب یہاں پہ دیکھیں ایک جدول ہمیں دے رکھا ہے، اس جدول کو اگر ملاحظہ کریں گے، آئیے دیکھیے، لائیے اس کو، کیمرے کو لے کے آئیے یہاں پر تاکہ یہ بھی ریکارڈ میں آ جائے. یہاں پہ دیکھیے یہ درجات دیے ہوئے ہیں ملکوں کے. اصفہان کا ہے 50.51، یہ طول میں ہے. ہاں، اور عرض میں دیکھیے کیا ہے 40.32. اردبیل عراق کا ایک شہر ہے 17.48، 10.38. یہ جو درجات دیے جا رہے ہیں، سورج کا جو میلان ہو رہا ہے زمین سے، اگر اس سے درجہ زیادہ ہے تو وہاں ہمیشہ سایہ رہے گا کہ ختم ہوگا؟ رہے گا. سایہ ہمیشہ رہے گا. صحیح ہے، کیونکہ سورج اس کے سر پہ آنے والا نہیں ہے. تو کہا یہ قانون انہوں نے کیا دے دیا؟ ہمیں ثابت دے دیا. کہہ رہے ہیں ما کان عرضہ زائدا علی المیل الاعظم، جس کا عرض جو ہے میل اعظم سے زائد ہوگا، ٹھیک ہے، لا يعدم الظل فیہ اصلا، تو شاخص کا سایہ اس میں کبھی بھی منادم نہیں ہوگا. یہاں عرض دیا ہوا ہے، اس عرض کو دیکھنا ہے اور سورج کے میلان کے عرض کو دیکھنا ہے. اگر دونوں ایک ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں سایہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. کم ہوگا وہاں بھی سایہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لیکن جس کا میلان زیادہ ہوگا وہاں پہ سایہ کیا ہوگا؟ کبھی ختم نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر سورج کی گردش کو ملاحظہ کیا جائے گا، اسی سورج کی گردش پہ آپ دیکھیے، میں آپ کو اس طرح سے مثال دے دوں. مثلا یہاں پہ دیکھیے، سورج جو گردش کر رہا ہے، دھری اس طرح سے ہے، ایک حصہ نیچے کا ایک حصہ اوپر کا ہے. وہاں کی کیفیت آپ کی کیفیت جیسی ہوگی کہ الگ ہوگی؟ جو نیچے اوپر آ رہا وہاں کی کیا ہو جائے گی؟ الگ ہو جائے گی. چونکہ ممکن ہے کوئی جگہ ایسی بھی ہو کہ جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچے، اور ممکن ہے کوئی ایسی جگہ بھی آ جائے کہ جہاں سورج کی روشنی کیا رہے؟ ہمیشہ رہے. کبھی کم رہے گی، کبھی زیادہ رہے. کیونکہ جو اوپر کے مکان ہیں، زمین کی شکل کیسی ہے؟ ایسا تو نہیں گول جیسی ہے، لیکن جو اس کے کارنر پڑ رہے ہیں وہ کارنر کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سبب بن جاتے ہیں. آئیے دیکھیے اب ضابط سے آگے بڑھتے ہیں. والضابط کہاں گیا جی؟ ہاں، انما کان عرضہ زائدا علی المیل الاعظم، کہ جس کی عرض زائد ہو میل اعظم سے، لا یعدم الظل فیہ، اس میں ظل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. بل یبقى عند الزوال الشمس منہ بقیتون، جبکہ جب زوال ہوگا تو اس میں کچھ نہ کچھ سایہ اس کا باقی رہے گا. منہ یعنی من الظل، بل یبقى عند زوال الشمس من الظل، منہ یعنی من الظل، یہ رہا. بقیتون یعنی کچھ حصہ باقی رہے گا. بل یبقى عند زوال الشمس منہ یعنی من الظل بقیتون یعنی کچھ حصہ اس کا باقی رہے گا. تختلف زیادتا و نقصانا ببعد الشمس، یہ دیکھیں، تختلف زیادتا و نقصانا ببعد الشمس من مسامته رؤوس اہلہ و قربها. صحیح ہے کہ سائے کا کم ہونا، سائے کا زائد ہونا، یہ فرق کرے گا اس مکان کے سورج کی دوری پر کہ وہ سورج سے کس ڈائریکشن میں اور کتنا دور واقع ہے. والحمدللہ رب العالمین.